ہمارے پاس پہلا ٹاپک جو ہے وہ خیبر ہے، ٹھیک ہے۔ خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قلعہ، اسے قلعہ کہتے ہیں۔ غزوہ خیبر ماہ محرم 7 ہجری کو پیش آیا تھا، اور خیبر مدینہ سے 80 یا 100 میل کے فاصلے پر ایک واقع ایک شہر ہے، اور خیبر مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ ملک شام کے سرحد کے قریب ہے، جو یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، ٹھیک ہے۔ چونکہ جنگ اسی شہر میں ہوئی، اسی وجہ سے غزوہ خیبر کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ سے 2 کوسچن یہاں پہ پوچھے جا سکتے ہیں اتنے سے میں سے، کہ خیبر کس زبان کا لفظ تھا؟ عبرانی زبان کا، اور اس کا معنی کیا تھا؟ قلعہ۔ اور خیبر کس مہینے میں جو ہے وہ غزوہ خیبر پیش آیا؟ یہ جو ہے وہ 7 محرم کو پیش آیا۔ خیبر کہاں واقع ہے؟ مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ لشکر اسلام کے سردار جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے ساتھ کل 1600 صحابہ تھے، ان سے 1400 صحابہ پیدل چلے تھے، اور 200 صحابہ جو تھے وہ سوار تھے۔ اس غزوہ میں مدینہ کے مقام پر مقام نمیلہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق اسلامی لشکر کے 5 جھنڈے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت حباب بن منظر اور حضرت سعد بن عباد کے پاس چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے، جبکہ رسول اللہ کے پاس بڑا جھنڈا تھا۔ اس پرچم کا نام جو تھا عقاب تھا۔ فتح خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور قرآن پاک کی سورہ فتح میں غزوہ خیبر کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ فتح میں جو ہے وہ غزوہ خیبر کا ذکر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمہ موجود تھیں، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ غزوہ جو خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی ازواج تھیں، ازواج میں سے کون سی زوجہ آپ کے ساتھ موجود تھیں؟ حضرت سلمہ موجود تھیں۔ اور اسلامی لشکر کے مقام جو ہے وہ رضیہ میں پڑاؤ ڈالا، یہ جگہ خیبر اور غطفان کے مابین درمیان میں موجود تھی۔ غزوہ خیبر میں کوئی منافق اسلامی لشکر کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے منع فرمایا تھا کہ منافقین میں سے کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ خیبر میں بڑے اور مشہور 8 قلعے تھے: قلعہ نام، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ آبی، قلعہ ندار، قلعہ کموس، قلعہ وتی اور قلعہ سالم۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنے بڑے قلعے موجود تھے، 8 قلعے موجود تھے، اور 8 قلعوں میں سے 5 لڑائی سے اور 3 بنا لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے، لیکن ان تمام قلعوں میں سے تقریباً 20,000 یہودی سپاہی جو تھے وہ رہتے تھے۔ بچے، سب سے پہلے قلعہ نام فتح ہوا، سب سے آخر میں قلعہ اسلام فتح ہوا۔ خیبر جو سب سے مشہور اور مضبوط ترین قلعہ تھا کموس، جس کو حضرت علی نے فتح کیا تھا۔ قلعہ کموس کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر گئے، پھر حضرت جو ہے وہ عمر گئے، لیکن ان دونوں سے یہ فتح نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس پرچم اس شخص کو دوں گا جو ہے وہ قلعہ کموس کو فتح کرے گا۔ پھر اگلی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پرچم دیا، اور انہوں نے قلعہ کموس کو فتح کیا۔ مرہب ایک یہودی سردار تھا، جان باز تھا، جسے طاقتوں کے لحاظ سے 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مرہب کے ساتھ سب سے پہلے حضرت عامر نے مقابلہ کیا، لیکن جب حضرت عامر کو اپنی تلوار لگی جس سے وہ زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہوئے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عامر کے سارے اعمال ضائع ہوئے، کیونکہ وہ اپنی تلوار لگنے سے وفات پائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو شہید کہا، فرمایا کہ حضرت عامر کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ مرہب کو حضرت علی نے قتل کیا۔ مرہب کے بھائی یاسر کو حضرت زبیر بن عوام نے قتل کیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت سے جو ہے وہ منع کیا تھا۔ حضرت علی نے جو دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا، اس کا وزن جو تھا 800 من وزنی جو تھا وہ دروازہ تھا۔ غزوہ خیبر میں کل 15 سے 16 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور 93 جو تھے وہ 93 کفار جو تھے وہ قتل ہوئے تھے۔ 5 قلعے فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ ختم ہوئی۔ ان کو اس شرط پر رہنے کی اجازت ملی کہ خیبر کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کو یہودیوں سے جزیہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اور اس غزوے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے میں جو ہے وہ فدق کی جو تھی وہ زمین ہے۔ خیبر 20 دنوں میں فتح ہوا، مطلب 20 دن جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ یہ غزوہ جو ہے وہ جاری رہا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر بن طیار جو ہے وہ حبشہ سے آ کر مسلمانوں سے ملے تھے۔ جب بہت دنوں کے بعد قلعہ کموس فتح نہیں ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام تمام صحابہ سے فرمایا تھا کہ کل ایک صحابی اسلامی پرچم میں ان کو دوں گا، وہ قلعہ کموس فتح کرے گا۔ اگلی صبح حضرت علی آئے، حضرت علی نے خیبر جو ہے وہ فتح کیا۔ خیبر اللہ کا وعدہ تھا۔ قرآن پاک میں سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف وہی لوگ میرے ساتھ جہاد پر روانہ ہوں گے جن کو جہاد کی خواہش ہے، اور وہی صحابہ روانہ ہوں گے جو صلح حدیبیہ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا۔ قلعہ کموز کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، لیکن آخر میں فتح جنہوں نے کیا تھا حضرت علی نے کیا تھا۔ ان تمام قلعوں میں تقریباً 20,000 یہودی سپاہی